میں چاہتا ہوں کہ ایک واقعہ یہ بھی سنا دوں تم کو. بچپن کے زمانے میں ہم لوگ ایک واقعہ، زمانہ تھا نہیں، نہ ٹی وی کا، نہ اس کا، نہ دوسری مشغلے کا. شام ہوتی تھی تو لوگ سمیٹ کر بیٹھ جایا کرتے تھے. آج تو ہماری ماؤں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، وہ سیریل دیکھنے میں لگی ہوئی ہیں. گئے گزرے دیہات میں لیٹسٹ موبائل ہاتھوں میں نظر آتا ہے. بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، خود بھی بگڑ رہی ہے، بچوں کو بھی بگاڑ رہی ہے. پہلے ہوتا تھا خالہ اماں ہے، پھوپھی اماں ہے، دادی اماں ہے، نانی اماں ہے، بچوں کو سمیٹ کر بیٹھتی تھی اور کہانیاں سنائی جاتی تھی. طوطا مینا کی کہانی، بادشاہ ملکہ کی کہانی، اور نہ جانے کس کی کہانی، اور ہر کہانی کے آخر میں ایک سبق اور پیغام ہوا کرتا تھا. چنانچہ وہ سلطانہ ڈاکو کا ایک کی کہانی ہے، لیکن یہ کہانی فرضی نہیں ہے، سچی کہانی ہے. وہ سچی کہانی اس طریقے کی ہے کہ ایک سلطانہ ڈاکو، نامور ڈاکو تھا، قاتل تھا. اس کے سر کے اوپر لاکھوں روپے رکھے گئے تھے. گرفتار ہوتا ہے اور گرفتار ہونے کے بعد پھر اسے سزائے موت سنائی جاتی ہے، سولی پر چڑھایا جاتا ہے. اور اس آخر میں پوچھا جاتا ہے، جلاد پوچھتا ہے کہ بتا کہ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں. لوگوں نے سوچا چلو کم از کم دنیا سے جاتے جاتے ماں سے معافی مانگے گا، توبہ اللہ کرے گا، دعا کی درخواست کرے گا. ماں قریب آئی، ماں کو کہا کہ ذرا آؤ، قریب آؤ، قریب آؤ. ماں اور قریب آئی. ماں سے کہا کہ اپنا کان میرے منہ کے قریب لاؤ، کچھ راز کی بات میں تم سے کہنا چاہتا ہوں. غور سے مائیں سنیں، مائیں غور سے سنیں، اور تم بھی یاد رکھو اور میری اس واقعے کو سنانا گھر میں جا کر. تھوڑی سی عورتیں جا چکی ہیں، لیکن آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس واقعے کو یاد بھی رکھو اور سنانا بھی. ماں سے کہا ذرا اور کہو، میں تمہارے کان میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں. ماں نے اپنا کان، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ظاہر سولی پر چڑھا ہوا تھا. کان جب اس عورت نے، ماں نے اس کے منہ کے قریب لیا ہے تو سلطانہ ڈاکو نے اپنے دانت سے اپنی ماں کا کان پکڑ لیا ہے. ماں چیخنے لگی، لوگ چھوڑانے لگے، چلانے لگے، لیکن یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. خون تڑ تڑ بہہ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ کان کا ٹکڑا اس کے دانت سے علیحدہ ہو گیا ہے. ماں غش کھا کر گری ہے اور بے ہوش ہو گئی ہے. لوگ لان تان کرنے لگے، بدبخت، دنیا تو خراب کی، اب آخری وقت میں عاقبت بھی خراب کر لی. جہنمی تیرا مقدر ہے. لعنتی انسان، لعنتی شخص. جو کچھ کہنا تھا لوگوں نے اسے کہا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے منہ سے خون تھوکا ہے. جب لوگ ٹھنڈے پڑے تو کہا لوگوں سنو، تم نے اپنی بات تو کہہ لی، ذرا میری بات بھی سنو کہ میں نے ایسا کیا ہے تو کیوں کیا ہے. کہا سنو، یہ میری ماں ہے. آج مجھے یہ جو دن دیکھنا پڑ رہا ہے وہ دن اس کی وجہ کر مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ کر دیکھنا پڑ رہا ہے. کہا میں جب بچہ تھا تو میں نے سب سے پہلے اپنے پڑوسی کے آنگن سے انڈا چرایا تھا، اور جب گھر لے کر آیا تو ماں خوش ہو گئی اور کہا بیٹے مرغی کا انڈا چرایا ہے، روز روز کتنا انڈا چرائے گا؟ جس مرغی کا انڈا ہے وہ مرغی ہی پار کر کر. اب میں نے مرغی چرا لی اور حال یہ ہوا کہ آہستہ 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 میں کھیرے کا چور تھا، کھیرے کا چور سے میں ہیرے کا چور بن گیا. اگر پہلے دن وہ ماں مجھے تماچا لگاتی اور کہتی خبردار بدبخت یہ تو نے کیا ہے، جہاں سے یہ انڈا چرا کر لایا ہے جا کر اسے واپس کر کے آ، تو آج یہ سلطانہ ڈاکو نہیں کہلاتا، شاید کوئی نیک اچھا انسان ہوتا. میں یہاں تک جو پہنچا ہوں اپنی ماں کی وجہ کر پہنچا ہوں. اور آج سنو، ماں اور باپ دونوں کا رول ہوتا ہے. یہ ماں کے بارے میں سنا تھا. آج ابھی زمانہ ترقی کر رہا نا، ابھی میں آ رہا ہوں ان کے جلوہ بات سے. ایک باپ نے کس طریقے سے اپنے بیٹے کو قاتل بنا دیا ہے. ایک باپ نے کوڈرما کا واقعہ ہے جلوہ بات کا، اور شاید اس واقعے سے آپ کو یہ ہے کہ جب وہ طالب علم تھا، پڑھتا تھا، تو اس کی غلطیوں پر تنبیہ کرنے کے بجائے
اساتذہ کے سمجھانے پر سمجھنے کے بجائے حال اس کا یہ ہوا کہ ان سے لڑنے پہنچ جاتا، غنڈہ گردی بچوں کو سکھاتا، اپنے بیٹے کو سکھاتا، اور حال یہ ہوا کہ وہ بیٹا قاتل بنا ہے اور آج جیل میں پڑا ہوا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اور کوئی کسی کے دل میں بھی ایک نرم پہلو بھی۔ آج اس پورے مسلم معاشرے اور سوسائٹی میں جو مسلمانوں کی طرف انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں نا کہ مسلمان ہے تو مسلمان کا درد ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ مسلمان جرم کیا کر رہا ہے جس کی وجہ کر ابھی موب لنچنگ بھی جو ہوتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں موب لنچنگ وہی ہو جاتی ہے کہ نہ جانے کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جو ان پہلے شروعات اور بدتمیزی اس مسلمان نوجوان کی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر اسے موب لنچنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی واقعی چوری کی بنیاد پر، کبھی واقعی جھگڑے کی بنیاد پر، کبھی واقعی دادا گیری کی بنیاد پر، کبھی واقعی غنڈہ گردی کی بنیاد پر واقعات ہوتے ہیں۔ ورنہ آج بھی مسلمان اپنے اخلاق اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں تو زمانہ ان کے قدموں میں آنے والا ہے۔